کہا جاتا ہے کہ ایک شخص امام حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کی برائی بیان کرتا تھا، یعنی کہ غیبت کرتا تھا۔ تو جب امام حسین علیہ السلام کو اس بارے میں علم ہوا کہ فلاں بن فلاں جو ہے وہ میری یعنی کہ برائی بیان کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ایک تشت لیا، اس میں کھجوریں بھری اور اس کے گھر کی طرف نکل پڑے۔ جب اس کے گھر کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا تو وہ شخص باہر نکلا تو وہ آپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ کا یہاں کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت امام حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنی نیکیاں مجھے ہدیہ کرتے ہو، تو میں تمہارا شکریہ ادا کیے بغیر کیسے رہ سکتا تھا، یہ میں تمہارے لیے تحفے کے طور پر لے کے آیا ہوں۔ یعنی جو شخص کسی کی برائی بیان کرتا ہے وہ اپنی نیکیاں ہدیے کے طور پر اسے دیتا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یعنی ویل ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب تراشی کرے اور غیبت کرے۔ اور صدقے جائیں، قربان جائیں امام حسین علیہ السلام کے اس واقعے سے کہ آپ نے یعنی کس طرح ایک تو اس کی نصیحت کی، اسے سمجھایا، کس انداز میں اسے سمجھایا کہ تحفے کے طور پر کھجوریں لے کے گئے، اور اسے سمجھایا، اور یہ نہیں کہ اسے برا بھلا کہا، اسے کسی اچھے انداز میں سمجھایا۔ یعنی کہ کیسی بات ہے کہ وہ امام نے کہا کہ تم اپنی نیکیاں مجھے ہدیے کے طور پر دیتے ہو، جو کہ حقیقت تھی، اور ساتھ ہی اسے کیسے انداز میں تربیت کی۔ جیسے وہ وضو کا واقعہ آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام دونوں جب دیکھا کہ آدمی وضو کر رہا ہے، اس کا وضو درست نہیں، تو آپ نے کہا کہ ہماری طرف دیکھیں کہ ہم دونوں بھائی میں سے اچھا وضو کون کرتا ہے۔ اس شخص نے جب دیکھا تو اس نے کہا آپ دونوں پر میں قربان جاؤں، آپ دونوں بہت اچھا وضو کرتے ہیں، غلطی تو مجھ میں تھی۔ اور اس واقعے سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کی غیبت یا برائی بیان کرتا ہے تو وہ اپنی نیکیاں اسے ہدیے کے طور پر دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ امام حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کس طرح احسن انداز میں اس شخص کو سمجھایا۔ اور اس لیے غیبت اور برائی سے بچیں، کیونکہ میں نے قرآن مجید کی سورت ہمزہ کی یہ آیت تلاوت کی ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یعنی کہ ویل ہے ہر شخص کے لیے، برائی ہے، بربادی ہے کہ جو بھی عیب تراشی کرے یا کسی کی غیبت کرے۔ جزاک اللہ۔ اب ملیں گے کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔